بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے حضرت علی علیہ السلام کی تقریریں سلیس اور سہل زبان میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ ایک اقتباس: یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ان کی ذات تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں دنیا کے عیب، اس کی رسوائیاں اور برائیاں دکھاتی ہے، کیونکہ دنیا کے پھیلے ہوئے دامن ان سے الگ کر لیے گئے ہیں، البتہ یہی دامن غیروں کے لیے بچھا دیے گئے ہیں۔ دنیا کی لذت آپ کی ذات سے چھڑا دی گئی اور اس کے بناؤ سنگھار سے آپ کا رخ پھیر دیا گیا ہے۔ میری گواہی سنو۔ خلافت کے شروع کے دنوں کی ایک تقریر۔ کوئی ایک حال اللہ کو دوسرا حال اختیار کرنے سے نہیں روکتا۔ نہ زمانہ اسے تبدیل کرتا ہے، نہ جگہ اسے گھیرتی ہے، اور نہ زبان اس کی تعریف کر سکتی ہے۔ زبان پانی میں کتنے قطرے برس رہے ہیں، آسمان میں کتنے ستارے چمک رہے ہیں، اور خاک میں کتنے ذرے اڑ رہے ہیں، وہ خوب جانتا ہے۔ وہ پتھروں پر چلنے والی چیونٹیوں کے قدموں کی آواز سن سکتا ہے، اور اندھیری راتوں میں ان کی پناہ گاہوں تک سے واقف ہے۔ کون سا پتھر ٹوٹ کر کہاں گرے گا، لوگ آنکھ کے اشاروں سے چوری چھپے کیا کہہ رہے ہیں، اسے سب کی خبر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس میں کسی طرح کا شک نہیں، نہ اس کے دین سے انکار ہو سکتا ہے اور نہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے۔ یہ گواہی اس شخص کی ہے جس کی نیت سچی، جس کا باطن شفاف، جس کا یقین خالص، اور ترازو میں جس کے عمل کا پلہ بھاری ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اس کے بندے اور تمام مخلوقات میں سے چنے گئے رسول ہیں۔ انہیں اس لیے چنا گیا کہ سچائی کو صاف صاف سمجھا دیں، انہیں چنا گیا کہ ان میں بہترین شرافت ہے، اور انہیں چنا گیا تاکہ وہ عظیم ترین پیغام پہنچا دیں۔ آپ کے ذریعے سیدھے راستے کے سارے نشان روشن کیے گئے ہیں اور گمراہی کے راستے چھٹ گئے ہیں۔ اے لوگو، جو شخص دنیا سے آس لگائے رکھتا ہے اور اسی سے لو لگاتا ہے، اسے یہ دنیا ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے۔ جو کوئی دنیا کی خواہش میں مبتلا ہے، اسے یہ کنجوسی نہیں کرتی، اور جو اس پر چھا جاتا ہے یہ اس پر غالب آ جاتی ہے۔ خدا کی قسم، جن کے پاس زندگی کی جیتی جاگتی نعمتیں تھیں لیکن پھر ان کے ہاتھ سے نکل گئیں، یہ سب کچھ ان کے گناہوں کی سزا کی تھی، کیونکہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بلکہ سچ تو یہ کہ جن لوگوں پر عذاب ٹوٹا پڑ رہا ہو اور نعمتیں ہاتھ سے نکلی جا رہی ہوں، وہ اگر سچے دل سے اور دھیان لگا کر پروردگار کے سامنے فریاد کریں تو وہ گنی ہوئی نعمتیں لوٹا دیتا ہے اور بگڑے کام سنوار دیا کرتا ہے۔ مجھے تم سے ڈر ہے کہ کہیں تم جہالت اور نادانی میں نہ پڑ جاؤ۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہو گزرے ہیں جن میں تمہارا جھکاؤ اس جانب تھا جس کی کوئی تعریف کرے تو کیسے۔ ایسے میں اگر تمہیں پہلے والے راستے پر لگا دیا جائے تو قسمت جاگ سکتی ہے، لیکن میرا کام تو صرف کوشش کرنا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھو تو میں یہی کہوں گا کہ خداوند عالم گزرے دنوں کی تمہاری بھول کو معاف کر دے۔ اسے ذرے ذرے کی خبر ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے، اور جو تمام معاملوں کی آخری حد ہے۔ اس نے ہم پر جو بڑے احسان کیے ہیں، جو کھلے کھلے ثبوت دیے ہیں، اور نعمتوں کو جس طرح بڑھاتا گیا ہے، اس پر میں اس کی حمد کرتا ہوں، ایسی حمد جو اس کا حق ادا کر سکے، جو اس کا شکر ادا کر سکے، جو مجھے اس کے ثواب سے قریب کر دے اور اس کی بخششوں کو اور بڑھا دے۔ میں اس سے مدد چاہتا ہوں، اس شخص کی طرح جو اس کے فضل کے امیدوار ہو، اس کے نفع کا آرزو مند ہو، جسے اطمینان ہو کہ وہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، جو اس کے احسان کا اقرار کرتا ہو، اور جو اپنی باتوں اور اپنے کاموں میں اس کی عظمت کا یقین رکھتا ہو۔ اس پر میرا ایمان ایسا ہے جیسے کوئی یقین کے ساتھ اس سے آس لگائے رکھتا ہے، جیسے کوئی ایمان لانے والا اس کی طرف جھک جائے، جیسے کوئی اس کے آگے کسی تابعدار کی طرح عاجزی اختیار کرے، صرف اور صرف اس کے ایک ہونے پر یقین رکھتا ہو، اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہو، اور دل و جان سے کوشش کر کے اس کے دامن میں پناہ ڈھونڈتا ہو۔ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا کہ کوئی اللہ کی عظمت میں ساجد دار ہو، اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا کہ اس کے بعد اس کا وارث ہو جائے۔ نہ اس سے پہلے وقت تھا اور نہ زمانہ،
نہ وہ کبھی گھٹا نہ بڑھا، بلکہ وہ ہماری عقلوں کے سامنے اپنی تدبیر کی مضبوط نشانیوں اور ٹھوس فیصلوں کے ذریعے ظاہر ہوا۔ اسی نے یہ سب کچھ بنایا۔ اس بات کی گواہی دینے والوں میں آسمان ہے جو ستونوں کے بغیر قائم ہے اور کسی سہارے کے بغیر کھڑا ہے۔ اس نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے سستی نہیں دکھائی، دیر بھی نہیں کی اور حکم ماننے کو تیار ہو گئے۔ اور اگر وہ اس کے رب ہونے کا اقرار نہ کرتے اور اس کے آگے سر نہ جھکاتے تو وہ انہیں اپنے عرش پر جگہ نہ دیتا، وہاں فرشتوں کا ٹھکانہ نہ بناتا اور لوگوں کی پاکیزہ باتوں اور نیک کام اونچے ہو کر وہاں تک نہ جاتے۔ وہ لوگ جو زمین پر مارے مارے پھرتے ہیں، اللہ نے آسمان کے ستاروں کو ان کے لیے ایسی روشن نشانیاں بنایا جن سے وہ اپنے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ بے حد اندھیری رات کے پردوں کی سیاہی بھی ان ستاروں کی روشنی کو روک نہیں سکتی، اور نہ گھٹا ٹوپ اندھیروں کی چادر میں اتنی قوت ہے کہ آسمانوں میں پھیلی ہوئی چاندنی کو لوٹا دیں۔ پاک ہے وہ ذات کے نچلی زمینوں کے ٹکڑوں اور اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں میں بلند پہاڑیوں میں تاریک اور پرسکون رات کے اندھیرے بھی جس سے چھپے ہوئے نہیں۔ اس سے نہ آسمان کی بلندی پر گرجتے ہوئے بادل چھپے ہوئے ہیں اور نہ بادلوں میں چمکتی ہوئی بجلیاں پوشیدہ ہیں۔ وہ درختوں سے گرتے ہوئے پتوں سے بھی باخبر ہے جنہیں بادلوں کے ساتھ چلتی ہوئی تیز ہوائیں برستے پانی کی دھاریں گرا دیتی ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ بارش کا کون سا قطرہ کس رخ پر جائے گا اور کہاں گرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ چوٹیاں کہاں رینگیں گی اور خود کو چلا کر کہاں لے جائیں گی۔ وہ جانتا ہے کہ مچھر کے لیے کہاں اور کتنی غذا کافی ہوگی۔ اسے یہ بھی خبر ہے کہ ایک مادہ اپنے پیٹ میں کیا لیے ہوئے ہے۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے جو اس وقت بھی تھا جب نہ کرسی تھی اور نہ عرش، نہ آسمان تھا اور نہ زمین، نہ جن تھے اور نہ انسان۔ خیال کے ذریعے ہم اسے نہیں جان سکتے، نہ سوچ بچار سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے مانگیں تو وہ دوسرے مانگنے والوں سے بے پرواہ ہو جائے۔ ہمیں کچھ مل جائے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی۔ وہ آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا اور کس جگہ ہے کہہ کر اس کی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے ساتھی بھی ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں جنہیں چلا کر وہ چیزوں کی تخلیق کرتا ہو۔ ہم اپنے حواس کام میں لا کر اسے تصور نہیں کر سکتے، نہ انسانوں سے اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، مگر اس کے لیے یہ نہیں ہوا کہ جسم کے کسی حصے کو یا زبان کو یا حلق کو حرکت کرنی پڑے۔ اور اس طرح اس نے موسیٰ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اے اللہ کی تعریف میں زحمت کرنے والو، اگر تمہاری نیتیں سچی ہیں تو پہلے جبرائیل اور میکائیل اور اللہ کے خاص عبادت گزار فرشتوں کے لاؤ لشکر کی تعریف کرو کہ جو پاکیزہ حجروں میں سر جھکائے ہوئے ہیں اور حیران ہے کہ اپنے اس خالق کی تعریف کا حق کیسے ادا کریں۔ خوبیاں سن کر وہی چیزیں پہچانی جا سکتی ہیں جن کی شکل و صورت ہو اور ہاتھ پاؤں ہوں، اور وہ جو اپنی مدت پوری کر کے مر جائیں۔ خدا کے بندو، اس اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے جس نے اپنے نور سے تمام اندھیروں میں روشنی بھر دی اور پھر روشنی کو اپنی قدرت سے اندھیرے میں بدل دیا۔ اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہیں لباس سے ڈھانپا اور زندہ رہنے کے تمام وسیلے تمہیں دیے۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ زندہ رہنے کے زینے پر چڑھ سکتا یا موت کو ٹالنے کا راستہ پا لیتا تو حضرت سلیمان بن داؤد ہوتے، جن کو نبوت دی گئی تھی اور تمام جنوں اور انسانوں کی سلطنت جن کے قبضے میں دے دی گئی تھی۔ لیکن جو ہی ان کا آب و دانہ اٹھا اور زندگی کے دن پورے ہوئے، مٹا ڈالنے والی کمانوں نے ان پر موت کے تیر چلائے۔ ان کے سارے گھر خالی ہو گئے اور بستیاں ویران ہو گئیں اور دوسرے لوگ ان کی جگہ بس گئے۔ یقیناً گزرے ہوئے زمانے تمہارے لیے ایک طرح کا سبق ہیں۔ سوچو کہ شام اور حجاز کے عمالقہ اور ان کی اولاد کہاں گئی؟ مصر کے فرعونوں اور ان کی اولاد کا کیا بنا؟ آذربائیجان کے اصحاب الراس کہاں ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا اور خدا کا حکم پہنچانے والوں کو خاموش کر کے نبیوں کے راستوں کا چراغ بجھا دیا اور ظالموں کے طریقوں کو زندہ کیا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو لشکر لے کر چڑھے اور ہزاروں کو ہرا دیا، جنہوں نے بڑی بڑی چھاؤنیاں ڈالیں اور شہر کے شہر بسا دیے؟ آخر وہ کہاں گئے؟ اقتباس: جو باتیں تم نہیں جانتے انہیں منہ سے نہ نکالو، کیونکہ زیادہ تر سچائی انہی چیزوں میں جن سے تم بے خبر ہو۔
جو چاہو پوچھ لو۔ اے لوگوں، میں نے فتنے کی آنکھیں پھوڑ دی اور میرے سوا کوئی نہیں جو فتنہ و فساد کا اندھیرا چھا جانے اور اس کی سختیاں بہت بڑھ جانے کے بعد یہ ہمت کرتا۔ اب اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ اس پروردگار کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں جو بات مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا، یا کسی ایسے گروہ کے بارے میں پوچھو گے جس نے سینکڑوں کو راستہ دکھایا اور سینکڑوں کو بھٹکایا، تو میں بتاؤں گا کہ اسے للکارنے والے اور کھینچنے والے اور دھکیلنے والے کون ہیں، اور ان کی سواریاں کہاں ٹھہریں گی، اور ان کا مال اسباب کہاں اتارا جائے گا، اور ان میں سے کون قتل ہوگا اور کون اپنی موت مرے گا، میں یہ سب بتا دوں گا۔ اور اگر میں نہ رہا اور یہ ناخوشگوار باتیں اور سخت مشکلیں پیش آئیں تو پوچھنے والا بھی پریشانی سے سر جھکا لے گا، اور جس سے پوچھا جائے گا وہ بھی نہ بتا پائے گا۔ اور یہ سب اس وقت ہوگا جب جنگ تم پر ٹوٹ پڑے گی اور دنیا اس طرح تنگ ہو جائے گی کہ مصیبت کے دن لمبے محسوس ہونے لگیں گے، یہاں تک کہ خداوند عالم تمہارے بچے ہوئے نیک بندوں کو کامیاب کرے گا۔ یاد رکھو، فتنے جب آتے ہیں تو لوگوں کو شبہے میں ڈالے رکھتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو خبردار کر کے جاتے ہیں۔ یہ آتے وقت پہچانے ہی نہیں جاتے، لیکن جانے لگتے ہیں تو صاف پہچانے جاتے ہیں۔ فتنے تو ہواؤں کی طرح چکر لگاتے رہتے ہیں، کبھی کسی آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خبردار، میرے نزدیک تمہارے لیے سب فتنوں سے زیادہ خوفناک بنی امیہ کا فتنہ ہے، جو خود بھی اندھا ہوگا اور دوسروں کو بھی اندھیرے میں رکھے گا۔ اس کا اثر تو سبھی پر پڑے گا، لیکن اس کی آفتیں خاص ہی لوگوں کے لیے ہوں گی۔ جو کوئی اس فتنے کے دوران آنکھیں کھلی رکھے گا اور زبان کھولے گا، وہ مصیبت اور سختی کا شکار ہوگا، اور جس کی آنکھیں بند رہیں گی اور ظلم سہتا رہے گا وہ بچ جائے گا۔ خدا کی قسم، میرے بعد بنو امیہ تمہارے لیے بدترین حاکم ہوں گے۔ وہ تو اس شریر اونٹنی کی طرح ہوں گے جو دودھ دونے والے کو کاٹ کھاتی ہے، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں چلاتی ہے، دودھ دونے والے پر ٹانگیں اچھالتی ہیں اور اسے اپنا کام نہیں کرنے دیتی۔ وہ سلسلہ بہت عرصے چلے گا جس سے صرف وہ لوگ بچیں گے جو ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے، یا کم سے کم یہ کہ نقصان دہ نہ ہوں گے۔ ان کی مصیبت اس طرح تمہیں گھیرے گی کہ ان سے داد فریاد کرنا بھی ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے اور مرید اپنے مرشد کے سامنے مشکلی سے فریاد کر پاتا ہے۔ تم پر یہ فتنہ ایسی خوفناک شکل میں آئے گا کہ جس سے دل دہلے گا، نہ اس میں سچائی کا راستہ دکھانے والا کوئی مینار ہوگا اور نہ کوئی راہ سجھانے والی نشانی ہوگی۔ ہم اہل بیت اس فتنے کے جرم سے بچے ہوں گے اور لوگوں کو ان کی طرف بلانے میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پھر خداوند عالم ان کے ظلم و ستم کو اس طرح دور کرے گا جیسے گوشت سے کھال اتاری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام ان لوگوں کے ہاتھوں کرائے گا جو ان کو ذلیل کریں گے، انہیں سختی کے ساتھ کھینچے پھریں گے اور موت کے کڑوے جام پلائیں گے۔ وہ انہیں تلوار کے گھاؤ کے سوا کچھ نہیں دیں گے اور خوف کے اور لباس کے سوا کچھ نہیں پہنائیں گے۔ اس وقت قریش چاہیں گے کہ میں ساری دنیا کے بدلے بس اتنی دیر کے لیے لوٹ آؤں جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہوتا ہے، تاکہ میں اس چیز کو قبول کر لوں جس کا صرف ایک حصہ آج مانگتا ہوں، تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک اقتباس: یہاں کوئی نعمت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کوئی دوسری نعمت ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تمہیں عمر کا ایک دن ملتا ہے، ایک دن گھٹ بھی جاتا ہے۔ اپنے بندوں سے اللہ کا مطالبہ۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو بن دیکھے جانا پہچانا اور تھکے بغیر ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے دنیا کو پیدا کیا اور اپنی توقیر کی بنا پر حکمرانوں سے اپنی بندگی کروائی، اور اپنے کرم اور عنایتوں کو وجہ سے بڑے بڑوں پر سرداری کی۔ اس نے دنیا کو اپنی بنائی ہوئی مخلوق سے آباد کیا اور جنوں اور انسانوں کے لیے اپنے رسول بھیجے تاکہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بے نقاب کریں اور بتا دیں کہ اس میں کیسے کیسے نقصان ہیں، اور تمام باتیں مثالیں دے کر سمجھائیں اور دنیا میں جتنی برائیاں ہیں سب سے باخبر کر دیا۔ کبھی صحت اور کبھی بیماری کے آنے جانے کا حال سنا کر انہیں عبرت دلائیں، حلال اور حرام سمجھائیں اور بتائیں کہ اللہ کا حکم ماننے والوں اور گناہ گاروں کے لیے جنت اور دوزخ کا کیسا انتظام کیا گیا ہے۔ میں اس کی ویسی ہی تعریف کرتا ہوں جیسی تعریف اس نے اپنے بندوں سے چاہی ہے۔ اس نے ہر چیز کی مقدار ہر مقدار کی مدت اور مدت کی تقدیر لکھ دی ہے۔
قرآن نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، خاموش بھی ہے، گفتگو بھی کر رہا ہے۔ یہی دنیا کے سامنے اللہ کے ہونے کا ثبوت ہے، جس نے بندوں سے اس پر عمل کا عہد لیا ہے اور انہیں اس کا پابند کر دیا ہے۔ اس نے قرآن سے پھوٹنے والی روشنی کو پوری شکل دی ہے اور اس کے ذریعے دین کو مکمل کیا ہے۔ اس نے نبی کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا کہ وہ لوگوں کو قرآن کے وہ تمام حکم سمجھا کر فارغ ہو چکے تھے جن سے وہ سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ لہٰذا پروردگار کی عظمت کو اس طرح تسلیم کرو جس طرح اس نے اپنی عظمت کا اعلان کیا ہے۔ اس نے اپنے دین کی کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی اور کسی چیز کو خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند کسی کھلی نشانی اور پہچان کے بغیر نہیں چھوڑا۔ اگر وہ ناپسندیدہ بات ہے تو اس سے روکا گیا اور اگر عمل کے قابل ہے تو اس کی طرف بلایا گیا ہے۔ آئندہ بھی وہ انہی کاموں سے راضی رہے گا جن سے اب راضی ہے اور انہی کاموں پر ناراض ہوگا جس سے اب ناراض ہے۔ یاد رکھو وہ تم سے کسی ایسی بات پر خوش نہ ہوگا جس پر تمہارے اگلوں سے ناراض ہو چکا ہے اور نہ تم سے کسی ایسی بات پر ناراض ہوگا جس پر تمہارے اگلوں سے راضی ہو چکا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ صاف نظر آنے والے نشانوں پر چلتے رہو اور تم سے پہلے لوگوں نے جو کیا اسے دہراتے رہو۔ وہ دنیا میں تمہاری ضرورتیں پورا کرنے کا ذمہ لے چکا ہے اور تم سے کہا ہے کہ اس کا شکر ادا کرتے رہو اور تم پر فرض کر دیا ہے کہ اپنی زبان سے اس کا ذکر کرتے رہو۔ تمہیں نیکی کی نصیحت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے زیادہ اس کی کوئی دوسری مرضی نہیں۔ یہی اپنے بندوں سے اس کا مطالبہ ہے، لہٰذا اس سے ڈرو جس کی نظروں کے سامنے ہو اور جس کے ہاتھوں میں تمہارا مقدر ہے اور جس کے اختیار میں تمہارا آباد یا برباد ہونا ہے۔ اگر کچھ چھپاؤ گے تو سمجھ لو کہ وہ جانتا ہے اور کوئی اعلان کرو گے تو سمجھ لو کہ وہ لکھ لیتا ہے۔ اس سے تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو سچائیاں لکھتے ہیں اور غلط باتیں درج نہیں کرتے۔ اور جان لو کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے فتنوں سے بچ نکلنے کی راہ نکال دے گا اور تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے آئے گا اور تمہیں تمہاری خواہش کے مقام پر رکھے گا اور اپنے پاس عزت کی جگہ پر اتارے گا۔ یہ وہ گھر ہوگا جو اس نے خود اپنے لیے چنا ہے، جس پر عرش کا سایہ ہوگا، اسی کا نور اس گھر کا اجالا ہوگا۔ اس میں فرشتے تمہارے ملاقاتی ہوں گے اور خدا کے رسول تمہارے ساتھی ہوں گے۔ اب اس جانب بڑھو جہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور موت سے پہلے راستے کا سامان تیار کر لو، کیونکہ وہ دن دور نہیں جب لوگوں کی امیدوں کا تار ٹوٹ جائے گا اور موت ان پر چھا جائے گی اور ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت تم ایسے مقام پر ہو جہاں نیکی کے کام کرنے کا موقع ہے جس کی طرف تم سے پہلے گزرنے والے پلٹنے کی تمنا کرتے رہے۔ تم ایسے گھر میں ہو جو تمہارے رہنے کا ٹھکانہ نہیں اور تمہیں یہاں سے چل پڑنے کا پیغام دیا جا چکا ہے اور راستے کا سامان اکٹھا کر لینے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ جو تمہاری نرم اور نازک کھال ہے یہ دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر اپنی جانوں پر ترس کھاؤ کیونکہ تم دنیا کی مصیبتیں آزما چکے ہو۔ تم نے ضرور دیکھا ہوگا کہ کسی کو کانٹا چبھے یا خون نکال دینے والی ٹھوکر لگے یا ریت کی گرمی جھلسا دے تو وہ بے چین ہو کر کیسا چیختا ہے، تو پھر اس وقت کیا حالت ہوگی جب آگ کا اوڑھنا بچھونا ہوگا، پتھر کا تکیہ ہوگا اور شیطان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب دوزخ کا پاسبان آگ پر غصہ کرے گا تو اس کی لپٹیں بھڑک کر آپس میں ٹکرانے لگیں گی اور جب اسے جھڑکے گا تو بے قرار ہو کر دوزخ کے دروازوں سے نکلنے لگیں گی۔ اگر تم بوڑھے ہو چکے ہو اور بڑھاپے نے تمہیں بہت ستایا ہے تو اس وقت کیا کرو گے جب آگ کے شعلے توق بن کر گردنوں میں پڑے ہوں گے، وہ آگ کی ہتکڑیاں کلائیوں کا گوشت کھا رہی ہوں گی۔ اے خدا کے بندو، آج جب کہ تم بیماریوں اور تنگی سے پہلے صحت اور آزادی کی حالت میں ہو، اللہ سے ڈرو اور اس سے پہلے کہ تمہاری گردنیں اس طرح گروی ہو جائیں کہ چھڑائی نہ جا سکیں، انہیں چھڑانے کی تیاری کرو۔ اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے پیٹ دھسے ہوئے رکھو، ہاتھ پیر چلاؤ اور اپنی دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اپنے بدن کی راحتوں کو اپنی ہی روح پر صرف کرو اور اس میں کنجوسی نہ دکھاؤ۔ خداوند عالم نے کہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور یہ بھی کہا ہے کہ کون ہے جو خدا کو بہترین قرضہ دیتا ہے تاکہ وہ اسے کئی گنا کر لوٹائے، اور اس کے پاس سب سے اچھا بدلہ ہے، لیکن اس کے پاس کوئی کمی نہیں جو تم سے مدد مانگ رہا ہے، اور نہ ایسی کوئی قلت ہے کہ تم سے قرض
مانگ رہا ہے، اس کے پاس تو اس کے پاس تو سارے آسمان اور زمین کے لشکر ہیں، وہ سب سے زیادہ طاقتور اور عقل والا ہے، اس نے تم سے قرض مانگا ہے، حالانکہ اس کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہیں، اور وہ بڑا سخاوت والا اور تعریف کے لائق ہے۔ اس نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اب اپنی نیکیوں میں جلدی کرو اور اس کے گھر میں اس کے پڑوسی بن کر رہو، جہاں رسول تمہارے ساتھ رہیں گے اور فرشتے تمہاری زیارت کریں گے، اور دوزخ کی آوازیں بھی تمہارے کانوں تک نہیں پہنچیں گی، اور بدن ہر طرح کے دکھ درد سے محفوظ رہیں گے۔ یہی خدا کا وہ فضل ہے جس پر چاہتا ہے کہ کرتا ہے، اور خدا تو بہترین فضل کرنے والا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے تم سن رہے ہو، اس کے بعد اللہ ہی مددگار ہے، میرا بھی اور تمہارا بھی، اور وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور وہی سارے کام بنانے والا ہے۔ ذرا سی چیونٹی، چھوٹی سی ٹڈی، تعریف اللہ کی کہ ڈھونڈنے والے اسے پا نہیں سکتے، جگہوں میں اسے محدود نہیں کیا جا سکتے، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، پردوں میں اسے چھپایا نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ بات اس نے بعد میں اپنی مخلوق پیدا کر کے ثابت کی، ہر چیز اچھوتی بنا کر اس نے اپنا ہونا ثابت کیا، اور چیزوں کو ملتا جلتا بنا کر اس نے ثابت کیا کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اسے تو اتنا اونچا مقام حاصل ہے، پھر اپنی مخلوق کے ساتھ ناانصافی کیوں کرے؟ اس نے اپنی مخلوق میں برابری رکھی اور ان کے لیے حکم جاری کرتے ہوئے ہر ایک کا خیال رکھا، ایک کے بعد ایک چیز کی تخلیق کرتے ہوئے اس نے اپنے ہمیشہ ہونے کی شہادت دی۔ اس کی مخلوق کا ہر چیز پر اختیار نہیں، اس طرح اس نے خود اپنے قادر ہونے کی شہادت دی، اور یہ مخلوق موت کے آگے بے بس ہے، اس بات سے اپنے لافانی ہونے کی گواہی دی۔ وہ ایک ہے لیکن کسی گنتی کے بغیر، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور وہ بھی کسی انتہا کے بغیر، اس کا وجود ہے لیکن کسی سہارے کے بغیر، ذہن اپنے حواسوں کو کام میں لائے بغیر اسے تسلیم کرتا ہے۔ جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اسے دیکھے بغیر اس کی شہادت دیتی ہیں، تصور اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ تصوری کے لیے آشکار ہوا ہے، اور تصور میں اتنی گنجائش کہاں کہ وہ عقل میں سما پائے، مگر اس نے فیصلہ تصوری پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ بڑا ہے مگر اس طرح نہیں کہ اس کی جسامت بڑی ہے یا وجود بڑا ہے، وہ عظیم ہے لیکن اس طرح نہیں کہ اس کی حدوں کو آخری سرحدوں تک پھیلا دیا جائے، اور اس کی شہرت اس طرح پھیلے، بلکہ وہ شان میں بڑا اور حاکمیت میں عظیم ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے، اس کے چنے ہوئے نبی اور اس کے ذمہ دار امین ہیں۔ اللہ ان پر اور ان کے اہل بیت پر رحمت نازل کرے۔ اللہ نے انہیں ناقابل تردید ثبوت، روشن کامیابی اور کھلے ہوئے راستوں کے ساتھ بھیجا، لہٰذا انہوں نے پیغام پہنچایا جس کے ساتھ حق کا اعلان کیا۔ وہ لوگوں کو سچے راستے پر لے گئے اور راستے کی رہنمائی کے نشان اور روشنیوں کی مینار قائم کرتے گئے، اور اس طرح انہوں نے اسلام کی رسی کو مستحکم کیا اور اسی کی گروہوں کو مضبوط کیا۔ اسی تقریر کا ایک حصہ، اور اگر لوگ اس کی شاندار قدرت اور پھیلی ہوئی نعمتوں پر غور کریں تو سیدھے راستے کی طرف پلٹ سکتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل بیمار اور نگاہیں کمزور ہیں۔ کیا وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح انہیں مضبوط بنایا ہے، ہاتھ پاؤں ایک نسبت سے ملائے ہیں، انہیں کان دیے ہیں، انہیں آنکھیں بخشی ہیں، اور ہڈی اور کھال صحیح طور پر بنائی ہے۔ ذرا سی چیونٹی کی شکل اور صورت کو دیکھ، اور ذرا اس چھوٹی سی چوٹی کی شکل اور صورت کو غور سے دیکھو، وہ اتنی چھوٹی کہ آسانی سے نظر نہیں آتی اور نہ فکروں میں سماتی ہے، مگر کیسی زمین پر دوڑتی پھرتی ہے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے کیسی دوڑ دھوپ کرتی ہے، اور کس طرح دانے اپنے بل کی طرف لے جاتی ہے جہاں انہیں محفوظ کرتی ہے۔ گرمیوں میں وہ سردیوں کے لیے اور توانائی کے دنوں میں کمزوری کے زمانے کے لیے ذخیرہ جمع کرتی ہے۔ ان کی روزی کا ذمہ لیا جا چکا ہے اور ضرورت کے مطابق رزق انہیں پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ ان کے حال سے بے خبر نہیں ہو اور انہیں اپنی نعمت سے محروم نہیں رکھتا، چاہے وہ چٹانوں کے اندر ہو چاہے پتھروں کے اندر۔ اگر تم اس کے بدن کے اوپری اور نچلے حصوں میں اس کی غذا کی نالیوں پر غور کرو اور اس کے سر میں موجود آنکھوں اور کانوں کی بناوٹ کے بارے میں سوچو تو اس کاریگری پر حیران رہ جاؤ گے اور اسے بیان کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اعلیٰ اور عظیم ہے وہ اللہ
جس نے اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور بدن کے ستونوں پر قائم کیا۔ اسے بنانے میں کسی دوسرے نے حصہ نہیں لیا اور نہ اسے وجود میں لانے میں کسی توانا نے ہاتھ بٹایا۔ اگر تم غور کے راستوں پر چل کر ان کی آخری حد تک پہنچ جاؤ تو عقل تمہیں اس نتیجے پر پہنچا دے گی کہ چونٹی کا پیدا کرنے والا وہی ہے جس نے کھجور کے درختوں کو پیدا کیا، کیونکہ اس کی بنائی ہوئی ہر چیز میں وہی نفاست ہے اور ویسی ہی تفصیل نظر آتی ہے، لیکن ہر جاندار میں کچھ فرق ہوتا بھی ہے۔ البتہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزیں، چاہے وہ بڑی ہوں، چاہے نازک، بھاری ہوں یا ہلکی، مضبوط ہوں یا کمزور، برابر ہیں۔ یہی حال آسمان، فضا، ہوا اور پانی کا ہے۔ اب تم سورج کو دیکھو، چاند، سبزے، پودوں، پانی، پتھروں، رات اور دن کے فرق، چشموں کے پھوٹنے، بڑے بڑے پہاڑوں اور ان کی اونچی چوٹیوں، طرح طرح کی بولیوں اور ہر قسم کی زبانوں کو دیکھو۔ پھر بھی جو کوئی تقدیر بنانے والے پر ایمان نہ لائے اور تدبیر کرنے والے سے انکار کرے تو اس پر افسوس ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھاس کی طرح ہیں جن کا کوئی بونے والا نہیں، اور نہ ان کی طرح طرح کی صورت شکل کا کوئی بنانے والا ہے۔ ان کے پاس اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں اور نہ انہوں نے سنائی باتوں کی چھان بین کی ہے۔ سوچو تو صحیح، کیا کوئی عمارت بنانے والے کے بغیر بن سکتی ہے، اور کوئی جرم بغیر مجرم کے ہو سکتا ہے؟ اور چاہو تو ٹڈی کے متعلق بات کر سکتے ہو۔ اللہ نے اسے 2 لال آنکھیں دیں اور چاند جیسے 2 حلقوں میں چراغ روشن کر دیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے کان بنائے اور مناسب منہ کھولا، ساتھ ہی اس کی حس تیز کر دی۔ کاغذ غذا کاٹنے کے لیے 2 دانت دیا اور اسے پکڑنے کے لیے درانتی جیسی 2 ٹانگیں دیں۔ کسان اپنی کھیتی کے لیے ان سے ڈرتے ہیں، لیکن مل کر کوشش کریں تب بھی انہیں ہکا نہیں سکتے۔ یہ ذرا سی ٹڈی جو پتلی انگلی کے برابر بھی نہیں، فصلوں پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اپنی بھوک مٹاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے سامنے آسمانوں میں اور زمین میں ہر کوئی خوشی سے یا مجبوری سے مٹی پر رخسار ٹیک کر سجدہ کر رہا ہے اور عاجزی اور انکساری سے اس کے آگے جھکا ہوا ہے اور خوف اور دہشت کے عالم میں اپنی باغ دوڑ سے سونپ رہا ہے۔ پرندے اس کے حکم کے پابند ہیں، وہ ان کے پروں اور سانسوں کی تعداد تک جانتا ہے۔ اس نے ان کے پاؤں اس طرح بنائے کہ وہ پانی میں یا خشکی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے ان کی روزی مقرر کی ہے، وہ ان کی نسلوں سے بھی واقف ہے کہ کون کوّا ہے، کون چیل، کون کبوتر اور کون شتر مرغ۔ اس نے جب یہ پرندے بنائے تو انہیں نام لے کر پکارا اور ان کی روزی کا ذمہ لیا۔ اس نے وزنی بادل بنائے جن سے موسلادھار بارشیں برسائیں، جنہیں اس نے دور دور تک پھیلا دیا۔ جب زمینیں سوکھ گئیں اس نے انہیں تر کر دیا اور جو بنجر پڑی تھیں ان میں سبزہ اگا دیا۔ ایک اقتباس: عقل مندوں کے نزدیک یہ دنیا سائے کی طرح ہے جو ایک بار پھیلا ہوا نظر آتا ہے لیکن پھر سمٹ جاتا ہے، جو ابھی زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور گھڑی بھر میں کم ہو جاتا ہے۔ برے دن آنے والے ہیں ان گنتی کے لوگوں پر، میرے ماں باپ قربان جن کے نام آسمانوں میں جانے پہچانے اور زمین پر انجان ہیں۔ خبردار تم پر وہ دن آنے والے ہیں جب تم ہر بار ناکام ہوتے رہو گے، تمہارے آپس کے تعلقات ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور جو لوگ چھوٹے ہیں وہ حکومت کرنے لگیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان والوں کے لیے حلال کا 1 درہم کھانا مشکل اور تلوار کا 1 وار کھانا آسان ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب مانگنے والا دینے والے سے زیادہ ثواب پائے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب تم شراب نہیں بلکہ عیش و آرام کے نشے میں مست ہوگے، کسی مجبوری کے بغیر بات پر قسمیں کھاؤ گے اور کسی لاچاری کے بغیر جھوٹ بولو گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب مصیبتیں تمہارے وجود پر اس طرح زخم ڈالیں گی جیسے اونٹ کی پیٹھ پر پالان گھاؤ ڈالتا ہے۔ یہ دکھ بڑے عرصے چلیں گے اور ان سے چھٹکارا پانے کی امیدیں بہت کم ہوں گی۔ لوگوں، ان اونٹوں کی باگ چھوڑ دو جن کی پیٹھ پر تمہارے ہی گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ اپنے اس حاکم سے ٹکر نہ لو کہ اس کی وجہ سے برے کہلاؤ گے۔ وہ آگ کے شعلے جو تمہارے سامنے ہیں ان میں کود نہ پڑو، اپنا راستہ بدل کر چلو اور فتنے کا راستہ چھوڑ دو۔
میری جان کی قسم، جو ایمان والے ہیں وہ اس راستے میں مر جائیں گے اور جو بے ایمان ہیں وہ بچے رہیں گے۔ تمہارے درمیان میں بالکل یوں ہوں گے جیسے اندھیرے میں چراغ، جو اس کے حلقے میں ہوگا روشنی پائے گا۔ خدا کے لیے میری بات سنو اور یاد رکھو، سننے کے لیے اپنے دل کے کان کھولو تو سمجھ جاؤ گے۔ میری وصیت سنو، اے لوگوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈرتے رہو، اور یہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں، جو عنایتیں تم پر ہوئی ہیں اور جو احسان تم پر کیے گئے ہیں، ان پر صبح و شام اللہ کی تعریف کرو۔ اس نے اپنی کتنی رحمتوں سے تمہیں نوازا اور ہر بار تمہاری مدد کو پہنچا، مگر تم نے کھل کر گناہ کیے، پھر بھی وہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہا۔ تم نے ایسی حرکتیں کی کہ ہر بار پکڑ میں آ سکتے تھے، لیکن اس نے تمہیں ڈھیل دی۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ موت کو یاد رکھو اور اس کی طرف سے آنکھیں بند نہ کرو، اور تم ایسی چیز کی طرف سے آنکھیں بند بھی کیسے کر سکتے ہو جو اچانک تمہیں آ لے گی۔ تمہیں سمجھانے کے لیے وہی مرنے والے کافی ہیں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے مرے۔ انہیں لاد کر قبروں کی طرف لے جایا گیا کیونکہ اب وہ خود سوار ہونے کے قابل نہیں تھے، پھر انہیں قبروں میں اتارا گیا کیونکہ وہ خود اترنے کے قابل نہ تھے۔ وہ لوگ دنیا سے یوں گئے جیسے کبھی دنیا میں بسے ہی نہ تھے، اور جیسے یہ آخرت کا ٹھکانہ ہی ہمیشہ ان کا گھر تھا۔ جس جگہ کو انہوں نے اپنا وطن بنایا تھا اسے سنسان کر گئے، اور جس جگہ سے وحشت کھایا کرتے تھے وہاں جا کر پڑے رہے۔ جس جگہ کو چھوڑنا تھا اس کے تو بڑے بڑے انتظام کرتے رہے، اور جہاں جا کر پڑ رہنا تھا اس کی کوئی فکر نہیں کی۔ اب نہ تو کانوں کو ہاتھ لگا کر واپس لوٹ آنا ان کے بس میں، اور نہ اپنی تھوڑی سی نیکیوں کو بہت سی نیکیوں میں بدلنا ان کے اختیار میں۔ انہوں نے دنیا سے دل لگایا تو کیا ہوا؟ دنیا نے انہیں دھوکہ دیا۔ انہوں نے دنیا پر بھروسہ کیا تو دنیا نے انہیں پچھاڑ ڈالا۔ خدا تم پر رحم کرے، جلدی کرو، اپنے گھروں کی فکر کرو جنہیں ایک روز جا کر بسانا ہے، اور جن کی تمہیں خبر کرنے کے بعد ان کی جانب بلایا گیا ہے۔ خدا کا حکم مانو اور صبر کرو، گناہوں کو چھوڑو اور تم پر جو مہربانیاں ہیں انہیں آخری منزل تک پہنچاؤ، کیونکہ تمہیں آج کا دن قریب لگتا ہے۔ سچ تو یہ کہ آنے والا دن زیادہ قریب ہے۔ دن کے اندر لمحے گزرے چلے جاتے ہیں، مہینوں کے اندر دن لپکے جاتے ہیں، سالوں کے اندر مہینوں کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جاتی ہے، اور عمر کے اندر سال تو دیکھو کیسے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اقتباس: جو دوسروں سے سبق حاصل کرے وہ سب سے نیک بخت ہے، اور جو نفس کے بہکاوے میں آ جائے وہ سب سے زیادہ بد نصیب ہے۔